امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نماز ہے، اور اس سے پہلے ہم زیارتوں کی جانب توجہ دلائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کانٹیکٹ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ دعا کون سی؟ دعائے کمیل، دعائے جوشن کبیر؟ نہ، کبھی بھی فراغت میں ہو اللہ سے بات کریں، یا اللہ، یہ جو یا اللہ کا آپ ہے یہی کانٹیکٹ، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جیسے ہی یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا اس کا کانٹیکٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہ جی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے جی کیا صرف ہمارا کام مانگنا ہے، تو اللہ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ کوئی اور ہے دینے والا؟ مانگے نہ مانگے اللہ ہی ہے۔ تو ہر وقت انسان مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، مال بھی مانگے، جو مانگ سکتا ہے، اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اور یہ مانگنا جو ہے خود ایک عبادت ہے، اردو میں مانگنا، کیونکہ مانگ رہے اس کے معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی قادر وہ ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو کر سکتا، کسی اور کے پاس نہیں جا رہے، تیرے پاس جا رہے ہیں۔ تو ایک رابطہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برقرار رکھنا ہے، وہ ہے دعا کے ذریعے سے۔ ایک رابطہ ہمیں ملائکہ سے، انبیاء سے، اور خصوصاً اشرف الانبیاء اور ان کے 12 خلفاء سے، اور امت مسلمہ کے 12 اماموں سے رکھنا ہے۔ وہ کس کے ذریعے سے ہے؟ توسل کے ذریعے سے، اور زیارت۔ اور زیارت جو ہے وہ جتنی بڑی ہو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر بڑی نہ ہو ہمیشہ ایک توجہ دینی چاہیے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جو ہو سکے وہ کر دیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جی پاکستان میں آپ ایک ہاسپٹل بنائیں گے، شیطان فوراً کہے گا چھوٹا موٹا کام کرتے ہو بڑے کام کرو۔ آپ فوراً ہمیں شیطان سے کہنا چاہیے جب بڑا کام کر سکیں گے دیکھا جائے گا۔ فی الحال ایک شخص کو کہ جو بیمار ہے، میں اکیلا نہیں، میں چند دوست مل کر پاکستان میں ایک آدمی کا پرسکرپشن جو اس کی دوا کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کتنے کی؟ 10,000 روپے کی۔ 10,000 روپے $100 سے بھی کم۔ ہاسپٹل بعد میں بناؤں گا، فی الحال میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اکیلا نہیں کرتا، میری ہمت نہیں ہے، میرا دل نہیں ہے، 4 آدمی مل کے کر لے۔ تو جو کر سکتا ہو انسان کر لے، بڑے کام کے چکر میں چھوٹا نہ چھوڑے، بس بڑی دعا کے چکر میں چھوٹی دعا نہ چھوڑے۔ چھوٹی دعا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مشکل کو حل فرما دے، یا اللہ میرے بزرگوں کی مغفرت فرما دے، دعا ہے۔ یہ سب دعائیں۔ توسل کیا ہے؟ نام لے کے ان کو پکارا جائے، ان کے ذریعے سے دعا کی جائے۔ زیارت کیا ہے؟ ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے۔ جب ہم نے سلام پیش کیا تو سلام جیسا ہی ہو، لیکن جو جواب آئے گا وہ خالص آئے گا۔ سلام اور صلوات ہمارے یہاں دعاؤں میں ملائکہ پر بھی ہیں، اللہم صلی علی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و حاملین العرش، یہ دعاؤں میں ہیں ہمارے یہاں۔ اسی طرح سے انبیاء پہ بھی ہے، خصوصاً دعائے رجب میں دیکھیں آپ، ام داؤد میں انبیاء پہ صلوات ہیں، انبیاء کی زیارات ہیں، اور خصوصاً رسول اللہ اور ان کے خلفاء علیہم السلام کی وجہ کیا ہے کہ یہ دین اس وقت جو باقی ہے اور جو آگے چلے گا وہ ان کے ذریعے سے ہے، لہٰذا ان کا ذکر زیادہ ضروری ہے، ان کا ذکر زیادہ ضروری، اور وہ تعلق کسی بھی صورت میں کر لیں، چاہے زیارت جامع پڑھ لیں، عاشورہ پڑھ لیں، اور اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو کیا کریں؟ تمام انبیاء کو مد نظر رکھا، تمام معصومین علیہم السلام کو السلام علیکم، یہ ایک سلام کر لیا سب کو۔ یہ سلام نہ کرنے سے بہتر ہے۔ سوتے سوتے نہ وضو ہے، نہ طاقت ہے، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ قبلہ رخ ہو سکتے ہیں، نہ حتیٰ کھڑے ہونے کی طاقت ہے، نہ حتیٰ بیٹھنے کی طاقت ہے، کیا کریں؟ دل چاہ رہا ہے سلام کرنے کا، زیارت پڑھنے کا، سب کو نگاہوں کے سامنے کیا السلام علیکم، نہ ہونے سے بہتر۔ عمل کے معاملے میں ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو لیکن ہو، یہی چھوٹے سے چھوٹا عمل بڑا ہوتا رہتا ہے۔ بقول ہمارے بعض اساتید کے، نماز شب نہ پڑھو، ایک دفعہ اٹھ جاؤ، بعد میں 1 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، دل چاہے اٹھو تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لو۔ بعض علماء فرماتے تھے کوئی بھی چیز سجدے کی، سجدہ کی مثلا کوئی کاغذ ہو، عام پتھر رکھ لیں، عام پتھر انسان اپنے بیڈ کے پاس رکھ لے کہ میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا، کیا کروں؟ ذرا سا دل چاہا، ایک سجدے میں گیا 1 منٹ کے لیے، نہ وضو، نہ غسل، نہ قبلہ رخ، نہ نماز، حتیٰ کہ یا اللہ تجھے میں سجدہ کرتا ہوں، بس یہی چیز انسان کی محبت کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ایک سجدہ کم نہ سمجھا جائے، اور توسل، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے چند معجزات بیان کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو بھی کام ہوگا وہ خالص ہو۔ اب یہاں پر فوراً آپ کو شیطان بہکائے گا کہ فلانا آدمی جو کام کر رہا ہے بس وہ شیطان کے لیے، نہ، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کو قضاوت کرنے، اس کا کام نظر آ رہا ہے تو بعض دفعہ دکھا کے کام کرنے کا بھی ثواب ہے، ہم نہیں جانتے وہ دکھا رہا ہے ہمیں اللہ کو، دکھا کے کام کا الگ ثواب ہے، چھپا کے کام کا الگ ثواب ہے۔ مثال کے طور پر چندہ جمع کیا جائے ضرورت مندوں کے لیے، اور کوئی کہے جی پہلے میں دیتا ہوں یہ 10,000، اب یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے سوچنے کی کہ یہ شو کر رہا ہے، نہ، کیونکہ روایات میں کہ بعض دفعہ دکھا کے، کیوں؟ تاکہ لوگ تیار ہوں۔
اب جو ہم نے کہا 10,000، آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں، ممکن ہو 10,000 والا سوچ رہا ہو کہ یا اللہ میں خالص تیرے لیے کر رہا ہوں، آج تک میں نے خالص نہیں کیا، یہ میں کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے تاکہ اور بھی لوگ 10,000 دیں اور یہ لاکھوں میں چلا جائے، تو دکھا کے الگ ثواب ہے، لیکن ہمیں سوء ظن نہیں کرنا، لیکن خالص ہونے کا